علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس بارے میں کافی سوالات بھی کیے جاتے ہیں اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑے اور ہمارے جو ہے یہاں پہ بڑے صغیر میں خاص طور پہ اس پہ بڑا ایشو کریٹ ہوا ہوا ہے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ نماز جو ہے یہ ہمیں نماز کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں کتنی نمازوں کا حکم ہے اور کیا ان کے اوقات بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، میں چیک کر لوں سر، سورہ کاف جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ کاف کی 40 نمبر آیت ہے، 40 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کی پچھلی آیت دیکھتے ہیں، 39 نمبر آیت، یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں یار، یہ کیا ٹائم ہوا ہے، 2 منٹ 7 سیکنڈ، اچھا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ بڑی سوالات بھی کیے جاتے ہیں اور ہمارا ایک مقطع فکر ایسا بھی ہے کہ ایک بالکل الگ طرف ہے اور باقی ایک الگ طرف ہے۔ سب سے پہلے تو ایک فرقہ واریت کے حوالے سے میں نے ایک پہلے آلریڈی لیکچر ریکارڈ کر دیا ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں کہ قرآن مجید میں کتنی نمازوں کا حکم ہے اور ان کے اوقات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے نماز مومن پر فرض کی ہے اور ہم نے اس کا اقرار کیا ہے، 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بات کرتے ہیں سورہ کاف کی آیت نمبر 39 میں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے، پہلی نماز آ گئی جو قرآن مجید میں حکم دیا گیا، پہلی نماز سورج چمکنے سے پہلے فجر کی نماز آ گئی، اور دوسری نماز اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہے وہ اور ڈوبنے سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہمارے پاس آتی ہے ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز آتی ہے، وہ ہمارے پاس آتی ہے عصر کی نماز، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 40 میں سورہ کاف کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹوٹلی ویسے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 8 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو فرض کی گئی ہیں وہ 5 نمازیں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کے جو اوقات بتائے گئے ہیں صرف 3 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج نکلنے سے پہلے وہ فجر ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہمارے پاس عصر کی نماز آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ رات گئے اور اس کی تسبیح کرو، وہ مغرب اور عشاء کی نماز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ہمارا کنفلکٹ آتا ہے، ہمارے اہل تشریح جو ہے ان کے نزدیک جو ہے یہ 3 نمازیں ہیں، وہ فجر الگ پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کو اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہم نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں اور اس بارے میں کیا حکم ہے۔ میں نے آپ کو پہلے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہم پہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ ہمیں احادیث کی روشنی سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نماز کے جو فوائد ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں آگے چل کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کو آیت بھی بتائی ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 39 اور 40 میں، کہ نماز جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور رات کے وقت 3 نمازوں کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ 5 نمازیں جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ثابت ہوتی ہے، ٹھیک، تو 5 نمازوں کے اوقات بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہ 5 نمازیں ان کے مقررہ وقت پر پڑھیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے مقررہ اوقات میں، ٹھیک ہے، لیکن جو اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں وہ کتنے، 3 اوقات بتائے ہیں کہ اس وقت،
لیکن جو ہمیں احادیث سے بھی ملتے ہیں وہ 5 نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرتیں رکھیں، ہم فجر کے ٹائم فجر پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو اکٹھا کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن معمول نہیں بنانا اس کا 5 وقت ہے۔ اصل میں نماز کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے دن میں نکلے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ترتیب بنائی ہے کہ صبح اگر آپ اٹھتے ہیں فجر ٹائم، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد فجر سے ظہر تک اپنے جو آپ نے تجارت کرنی ہے، جو آپ کے کام شام ہے وہ کریں، اس کے بعد آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ عصر کے وقت گھر والوں کو تھوڑا ٹائم دیں، کیلولا کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عصر کی نماز پھر آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر شام کی مغرب کی نماز اور ایک رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز۔ تو یہ ایک ترتیب بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے مقررہ وقت پر ادا کرنا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نا یاد رہتی ہے۔ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو وہ یاد رکھے، بار بار اس کو وہ یاد کرواتی ہے نماز کہ اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، اور تم حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم کر اس کو، ٹھیک ہے؟ اور نماز میرے ذکر کے لیے، اور تو نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، اور تو نماز قائم کرو مت بنو مشرکوں میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الروم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ایک بہت ہی ہمارے پاس ایک آیت موجود ہے اتھینٹک، سورہ المدثر کی آیت نمبر 40 سے لے کے 43 تک، جنتوں میں وہ سوال کریں گے، جنتی جو ہیں جب جنتوں میں ہوں گے تو دوزخی ان سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ جنتی سوال کریں گے دوزخی والوں سے کہ تمہیں کس چیز نے جو دوزخ میں ڈال رکھا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ایک اور قرآن مجید کی آیت ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دی اینڈ سارا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ہم نے اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنی ہے۔ اب ہم اکٹھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت بتا دی ہے، سورہ کاف کی آیت نمبر 39 اور 40، ٹھیک ہے؟ تو ہم اکٹھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو معمول نہیں بنانا، اس میں پھر آپ کو سستی آئے گی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے میں، ٹھیک؟ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔